السلام علیکم گائز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اور سامعین، میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویڈیو کا آغاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے سے کرتے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز ناظرین اور سامعین، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ اتنی محنت سے ہم آپ کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں تو پلیز ویڈیوز پہ لائک کر دیا کیجیے، اور اتنے بڑے یوٹیوب چینل پر آپ ہمیں کیسے سرچ کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیا کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیوز کو بآسانی حاصل کر سکیں۔ تھینک یو۔ ویئرز، آج ایک بہت ہی خاص اور مجرب عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آپ نے اس عمل کو ماہ رمضان میں کرنا ہے۔ یہ اللہ پاک کا ایک خاص نام ہے۔ اگر آپ اس کا ورد اپنی زبان پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ اس عمل سے آپ کے قریب کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی، اور آپ کی کوئی بھی حاجت، کوئی بھی مقصد ہوگا وہ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے پورا ہوگا۔ بیرد، اس ماہ رمضان کے فضائل و برکات کے حوالے سے اگر بات کریں تو چند فضائل میں آپ کی خدمت میں حاضر کرتی ہوں۔ ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ یہی وہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر قرآن پاک نازل فرمایا۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی رحمت و برکات نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور انسان کے دل میں اس مہینے کا احترام پیدا ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر قلب انسانی دنیاوی افعال سے دستبردار ہوتے ہوئے عبادت کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں برائی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور قبروں سے عذاب کو موقوف کر دیا جاتا ہے۔ ویئرز، ایک حدیث میں ہے کہ اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ تم میں سے جو اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ اللہ رب العزت نے کچھ آیت مبارکہ کے آخر میں روزے کے مقصد کو لعلکم تتقون کے الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اس ماہ تقوی و پرہیزگاری کی دولت کو حاصل کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے تقوی کے حصول کو رمضان کے روزوں سے مشروط کیوں کیا، حالانکہ پرہیزگاری اور تقوی دیگر عبادات، نوافل، تسبیحات، حسن اخلاق اور حسن کردار سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ رمضان اور تقوی کو لازم و ملزوم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تقوی کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انسان دنیا کی خواہشات کے بندھن سے آزاد نہیں ہو جاتا، اور ماہ رمضان خواہشات نفس کے بے لگام گھوڑے کے لیے لگام کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم میں سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اگر روزے کی حالت میں کھانا پینا ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں وہ کون سا عمل ہے جس کو آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس ماہ رمضان میں کرنا ہے۔ آپ نے اللہ پاک کا یہ نام یا وہابو یا وہابو یا وہابو، اس نام کو آپ نے کثرت کے ساتھ ماہ رمضان میں کرنا ہے۔
ویئرز آپ اس عمل کو باوضو ہو کر یا وضو کے بغیر دونوں حالتوں میں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ اس عمل کے کرنے سے آپ کے قریب کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مشکل نہیں آئے گی اور آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش، ہر مقصد انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے پورا ہو جائے گا اور آپ کی کوئی بھی ایسی حاجت نہیں رہے گی جو کہ پوری نہ ہو۔ ویئرز آپ اس خاص عمل کو خود بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس خاص عمل کو کر کے فیض یاب ہو جائیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو چھوٹی سی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ کو ہر پریشانی سے، ہر مشکل سے دور رکھے۔ آمین۔